تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم اپنا لیسن کنٹینیو کریں گے. آپ کو پتہ ہے آج کل ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں. اس کی ہم آیت نمبر 99 سے آغاز کریں گے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. آیت نمبر 99. اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا. اس آیت میں اس وقت جو اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ ابن سوریہ ایک یہودی تھا. وہ اور کچھ عیسائی مل کے اور بہت سارے فاسق گناہ گار لوگ اس وقت کے مشرکین مل کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسے سوالات کرتے تھے جن کے جوابات پچھلی کتابوں میں تھے اور وہ سارا علم پرانی کتابوں میں تھا. یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم کس طرح سے ان کو نعوذ باللہ شرمندہ کر سکیں, ان کی ہم شکست کو دیکھ سکیں اپنے سامنے. تو ان سوالات کے جواب بھی اللہ تعالیٰ فرشتہ جبرائیل کے ذریعے تمام کے تمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آشکار کر دیتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام سوالات کے درست جواب دیے. اور جب ان جوابات کو سن کر بھی یہ یہودی اور مشرکین ایمان نہیں لائے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اب بھی جو انکار کر رہا ہے وہ سوائے بدکاروں کے, سوائے فاسقوں کے کوئی بھی نہیں ہو سکتا کہ جو علم رکھتا ہے کہ اگر بڑے بڑے سوالات کے جوابات کوئی ہستی دے سکتی ہے کہ جو عام طور پہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جس نے پچھلی کتابیں نہ پڑھی ہوں اس کا علم کیسے کسی کو ہو سکتا ہے. اور اتنی روشن دلیلیں کھلی باتیں دیکھ کر بھی کوئی ایمان نہیں لا رہا تو یہ بہت ہی بڑی کفر کی بات ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر آپ کچھ بھی حق واضح کر دیں یہ مان نہیں لاتے. اور دیکھا جائے تو آج کی زندگی میں بھی بہت سارے لوگ ہیں اس طرح کے لوگ آپ کو ملتے ہیں کہ آپ کو وہ کتنا بھی سمجھ جائیں, سپوز آپ میں اچھی باتیں ہیں, آپ میں سچی باتیں ہیں, لوگ یہ سمجھ بھی جاتے ہیں کہ ہیں, لیکن جو منافقین ہیں جن کے دلوں پہ مہر لگی ہوئی ہے وہ کبھی بھی اپنی بری روش نہیں چھوڑتے بلکہ وہ اچھے باتیں سن کر بھی ایک منافقانہ رویہ رکھتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کے دلوں پہ مہر لگی ہوئی ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کو حق واضح ہو جاتا ہے, جو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں, جن کو علم ہو جاتا ہے لیکن وہ علم ان پہ اثر نہیں کرتا. یعنی یہ وہ علم ان کو ہوتا ہے کہ جو ان کو تبدیل نہیں کرتا, ان کے دلوں کو نہیں بدلتا, کیونکہ ان کو دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے. تو یہ لوگ نہیں اس طریقے سے سن سکتے, ان کے کان سنتے تو ہیں لیکن سچائی کو نہیں سن سکتے, سچائی کو نہیں سمجھ سکتے. ان کی آنکھیں دیکھتی تو ہیں, سب کچھ نظر آتا ہے لیکن اس کی سچائی کو نہیں جان سکتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے کردار میں کوئی ایسی چیز ہے یا جن پر اللہ کا نظر کرم جو ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اللہ کا نظر کرم ان پہ ہوتا, اور ان کے دلوں پہ مہر لگی, یہ تبدیل نہیں ہوتے. اور یہ منافقین لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کو بھی دھوکے دیے, ان کو آزمانے کے لیے ان کے ساتھ سوالات کرتے رہے. اور جہاں تک روشن دلیلوں کا تعلق ہے, ہماری زندگی میں ہمارے ارد گرد اللہ کی روشن دلیلیں بھری ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں کہتا ہے کہ زمین اور آسمان کی پیدائش اور دن رات کے بدلنے میں غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اب دیکھیں, اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. اب جو ہے دیکھیں, جو کچھ قرآن پاک نے کہا ہے, قرآن پاک میں ذکر ہے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا. اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پہ غور کرنے کا کہا گیا تھا, اور واقعی جب غور کرنے والوں نے غور کیا تو اس کو ثابت کر دیا کہ زمینیں بھی 7 ہیں اور آسمان بھی 7 ہیں. آج سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو ہمارے اوپر آسمان ہے یہ 7 لیئرز ہیں. آسمان ایک چھت کی طرح ہے اور وہ 7 لیئرز ہماری حفاظت کرتی ہیں. سائنس نے آسمان کی 7 تہوں کو ثابت کر دیا ہے. اور پھر ایک حدیث میں ذکر تھا 7 زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا گناہ گار کی گردن میں, اور قرآن پاک میں 7 زمینوں کا ذکر ہے. آخر یہ 7 زمینیں کیا ہیں؟ آج یہ جو روشن دلیلیں ہیں آج یہ کھل کر عیاں ہو گئی ہیں جب سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ زمین کی 7 تہیں ہیں. زمین اپنی سرفیس سے لے کے سینٹر کور تک یہ ایگزیکٹلی 7 تہوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. تو یہ وہ کھلی نشانیاں ہیں
جس پر غور کرنے کا قرآن پاک آج سے 1400 سال پہلے ہمیں کہہ رہا ہے. اور قرآن پاک کی خود ایک روشن دلیل یہ ہے کہ قرآن پاک محفوظ ہے. قرآن پاک جس طرح سے نازل ہوا تھا من و ان آج تک محفوظ ہے. اس کی اس حفاظت کو دیکھ کے مولانا یوسف جو ہے 1980s میں انہوں نے اس میں چونکہ کوئی رد و بدل نہیں ہے, قرآن کا کوئی ورژن نہیں ہے, اسی بات پر انہوں نے اس سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کیا. قرآن پاک کا برمنگھم کی لائبریری میں قرآن پاک کے پرانے ترین نسخے محفوظ ہیں. اور وہ کیسے ہیں؟ بھیڑ کی کھال پر, ہڈیوں پر شروع میں قرآن پاک کو اس طرح لکھا گیا تھا. اور جب وہ قرآن پاک کا جو ہے وہ سارا کا سارا ان کی جو اس پہ جو آیات تھیں, جو صورتیں موجود تھیں, جب ان کو کمپیئر کیا گیا ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لکھوائے تھے نسخے, ان میں زبر اور زیر کا بھی فرق نہیں تھا. اور پھر BBC رپورٹ کے اکارڈنگ وہ جو نسخے تھے جو ان کو اولڈسٹ ملے تھے, جو لائبریری میں برمنگھم میں سٹل محفوظ ہیں, جب انہوں نے ان میٹیریلز کی کاربن ڈیٹنگ کی تو وہ ایگزیکٹلی آج سے 1400 سال پہلے تھا. کاربن ڈیٹنگ کے تھرو ہم کسی چیز کی لائف معلوم کر سکتے ہیں. اور جب یہ سائنٹیفکلی لائف معلوم کی گئی تو وہ چیزیں جن پر آیات لکھی ہوئی تھیں وہ بالکل 1400 سال پرانی تھی. اور قرآن پاک کی آیات میں اور آج جو موجود ہے اس میں ایک لفظ کا بھی فرق نہیں تھا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لیا. قرآن پاک ایسے نبی پر نازل ہوئی جن کے بعد کوئی نبی نہیں تھا, جو ہمیشہ کے لیے تھا. اس لیے اس کتاب کا سارا کلام ہمیشہ کے لیے, اس میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکے گی کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لیا ہے. باقی سب کتابیں بھی خدا کا کلام ہے لیکن ان میں رد و بدل ہو گیا ہے کیونکہ انبیاء بھی تبدیل ہوئے اور شریعتیں بدلیں, اور خدا نے وہاں پر ان کتابوں کی حفاظت کا اس طرح سے ذمہ نہیں لیا تھا. کوئی ایسی وہاں پہ آیات نہیں ملتی. اس جو باقی آسمانی کتابیں ہیں ان کا بہت سا حصہ محفوظ بھی ہے جس میں رد و بدل نہیں کیا گیا, لیکن جو محفوظ حصے میں بھی ایسے کوئی شواہد نہیں ہیں. اور جو محفوظ حصہ ہے اس میں بھی بے شمار ایسی آیات ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ آخری نبی آئے گا. اس محفوظ حصے میں بھی یہ بتایا گیا ہے, اگرچہ اس کی ورڈنگ ان کے ڈیفرنٹ ورژنز میں تبدیل ہے, ورڈنگ کی تبدیلی کے باوجود بھی میسج پہنچ رہا ہے کہ بہت ساری ان کی ورسز میں, جس کا بھی ہم ذکر کریں گے, کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کا ذکر کیا تھا. اور وہی ہسٹری جو بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ریپیٹ کی, انبیاء کی کہانیوں میں بہت ساری چیزیں, ساری کی ساری آسمانی کتابوں میں بہت ساری چیزیں ملتی جلتی ہیں, لیکن چونکہ کچھ چیزیں بدل گئیں اس لیے جب اس پہ ریسرچ ہوئی تو ایک اور جو ہے کرسچن نے اسلام قبول کیا اور ایک کتاب لکھی قرآن بائبل اینڈ سائنس, جس میں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ قرآن پاک کی جتنی پیشین گوئیاں ہیں وہ سب کی سب سائنس پہ پوری اتر رہی ہیں, اور اگر نہیں تو ان پہ ریسرچ ہونا باقی ہے. لیکن بائبل میں ایسا نہیں ہے. اس سے بھی اس نے یہ کنکلوڈ کیا ہے کہ بائبل میں چونکہ تحریفات کر دی تھیں, امینڈمنٹس کر دی تھیں, اس لیے ایسی کنفیوژن آ رہی ہے. اگر بائبل, تورات اور اللہ تعالیٰ کی تمام سکرپچرز اگر ان میں چینجز نہ کی ہوتی تو یقیناً وہ سب بھی سائنس پر 100% پورا اترتے. وہ تمام چیزیں جن پہ ریسرچ ہو چکی ہے وہ اس کو ثابت کر رہی ہیں. آیت نمبر 100, یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے, بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں. اس میں بھی بنی اسرائیل کا ذکر ہے یہاں پر, تو مینلی بنی اسرائیل کا ہے, لیکن قرآن پاک سے جو ہم سبق سیکھتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے, ہمیشہ رہتی دنیا تک وہ سب کے لیے, اس سے ہم کسی بھی معاملے میں اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں. اب یہ یہاں پہ ہے کہ یہاں بنی اسرائیل کا خصوصاً ذکر ہے, اس کے حوالے سے اس بیک گراؤنڈ میں یہ نازل ہوئی ہے. ان لوگوں کو کہا گیا ہے کہ جب یہ اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں. بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بہت انعامات کیے تھے کیونکہ یہ وہ قوم تھی جس کو فرعون نے اگنور کیا تھا, جو فرعون نے ایک طبقہ تھا جس کو خاص طور پہ کمزور کیا تھا, خاص طور پہ اس پہ ظلم کیا تھا, ان کو اپنے کاموں کے لیے رکھا ہوا تھا, اپنی خدمات کے لیے رکھا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے اس چیز کو ریورس کر دیا اور اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دے دی. بار بار ان کے گناہوں کو معاف کیا, بار بار ان کے
دعاؤں کو قبول کیا، انہوں نے سایہ کہا تو بادل کا سایہ کیا، انہوں نے کھانا مانگا تو منو سلوہ اتار دیا، انہوں نے پانی مانگا تو پتھر سے 12 چشمے نکال دیے جس سے ان کے 12 قبیلے بنے۔ اتنی نعمتوں کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات دی تو ان لوگوں نے انکار کیا کہ ہم سے اس پہ عمل نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر کوہ طور کو الٹا دیا تھا۔ کوہ طور مصر میں ہے، سینائی کی پہاڑیوں میں ہے کوہ طور کو الٹا دیا تھا اور پھر ان سے عہد لیا تھا کہ اس پہ عمل کرنا، لیکن ان لوگوں نے اپنے اس عہد کو بھلا دیا، کیونکہ تورات میں یہ واضح لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی آئیں گے، لیکن ان لوگوں نے اس بات کو جھٹلا دیا، اس کو چھپا دیا، اور انشاءاللہ اس کی نیکسٹ میں ابھی اس کی اور وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج کے لیے اللہ حافظ، انشاءاللہ آپ سے جلد نیکسٹ لیسن میں ملاقات ہوگی۔